الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ناظرین السلام علیکم۔ آج ہم سورہ القصص کا کچھ مطالعہ کریں گے۔ سورہ القصص میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ ہے۔ حضرت موسیٰ جب ہجرت کر کے مدین پہنچے اور وہاں انہوں نے 2 بچیوں کو پانی کنویں میں سے نکال کے دیا۔ یہ بچیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی تھی جو مدین کے نبی تھے۔ تو ایک بیٹی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان الفاظ میں سفارش کی، یا ابت استاجرہ فإن خیر من استاجرت القوی الامین، کہ ابا جان اس کو اپنے ہاں ملازم رکھ لیجئے کہ بہترین شخص ملازمت کے لیے وہ ہوتا ہے جو قوی ہو اور امین ہو۔ قوی کا مطلب یہ ہے کہ اس میں قوت ہو کام کرنے کی، صلاحیت ہو، فنی مہارت ہو، اور امین کہ وہ ایماندار بھی ہو، سنسیئر بھی ہو۔ یعنی 2 چیزیں، تو کمپیٹنٹ بھی ہو اور آنےسٹ بھی ہو۔ یہ 2 صلاحیتیں جب ہوں تو انسان بہترین شخصیت بن جاتا ہے۔ یہی بات حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہی کہ اجعلنی علی خزائن الارض، کہ مجھے اپنی زمین کے خزانوں پہ نگران بنا دو، فینانس منسٹر بنا دو۔ انی حفیظ علیم، کہ میں حفیظ ہوں، حفاظت کرنے والا ہوں، امانت کرنے والا ہوں، اور علیم علم رکھتا ہوں، فنی مہارت رکھتا ہوں، صلاحیت رکھتا ہوں۔ تو 2 چیزیں ہوتی ہیں اور ان 2 چیزوں کی طرف دھیان دینا چاہیے، کمپیٹنس اور آنےسٹی۔ اور وہ معاشرہ جس میں صرف فنی مہارت کی تربیت تو دی جائے اور امانت اور دیانت کی تربیت نہ دی جائے، وہ پلفرج کا، رشوت کا اور بددیانتی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے میں ہی یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خطاب پاتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو کہ اچھا تو لاؤ اللہ کی طرف سے کوئی کتاب جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت بخشنے والی ہو، یعنی توریت سے بھی زیادہ اور قرآن سے بھی زیادہ۔ اگر تم سچے ہو میں اسی کی پیروی اختیار کروں گا۔ اب اگر وہ تمہارا یہ مطالبہ پورا نہیں کرتے تو سمجھ لو کہ دراصل یہ اپنی خواہشات کے پیرو ہیں، اور اس شخص سے بڑھ کر کون گمراہ ہوگا جو خدائی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہشات کی پیروی کرے۔ اللہ ایسے ظالموں کو ہرگز ہدایت نہیں بخشتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک چیلنج لوگوں کو یہ بھی دیتے ہیں کہ میاں دیکھو تمہارے پاس توریت تھی، اب اس سے بہتر ایک کتاب، اس کا لاسٹ ایڈیشن قرآن آ گیا۔ اب دیکھو ان دونوں کتابوں سے بڑھ کے، ان سے اچھی، ان سے زیادہ ہدایت والی کوئی تمہارے پاس کتاب ہے تو اللہ کی طرف سے تو لے آؤ، میں اس کی پیروی کروں گا۔ اور ایسا تو تم کر نہیں سکو گے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں کریں گے، اور ایسا نہ کر سکے تو پھر ایک بات کہ پیروی یا تو اللہ کی کتاب کی ہوتی ہے یا خواہشات نفس کی ہوتی ہے، درمیان میں کوئی بات نہیں ہے۔ یا پیروی شریعت کی ہوگی یا اتباع ہوا و ہوس ہوگا، اس کے علاوہ درمیان میں کوئی چیز نہیں ہے۔ اور آگے چل کے اللہ تعالیٰ یوں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، تمہیں اس دنیا میں جو کچھ دیا گیا ہے یہ چند روزہ استعمال کی چیز ہے، متاع ہے،
دنیا کی چند روزہ زینت ہے جو بہت جلد تم سے چھن جانے والی ہے، اور اللہ کے ہاں جو کچھ تمہارے لیے رکھا ہوا ہے وہ بہتر بھی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والا بھی ہے۔ اتنی سی بات تم نہیں سمجھتے ہو؟ ناظرین، اہم بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا اور اس دنیا کی لذات اور اس دنیا میں جو خیر ہے اس کو چھوڑنے کا حکم نہیں دے رہے ہیں۔ بس اتنی موٹی سی بات سمجھ لینی چاہیے کہ چونکہ دنیا عارضی ہے، متاع ہے، ختم ہونے والی ہے، آخرت جو ہے ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ہے، تو آخرت کو دنیا پہ ترجیح دینا ہے اور اسی دنیا کو ذریعہ بنانا ہے آخرت تک پہنچنے کا، جیسا کہ ہم آگے چل کے پڑھیں گے۔ قارون کو یہی بات کہی گئی، اس سے کہا گیا وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس دنیا میں جو کچھ دے رکھا ہے اس کو استعمال کرو اور ذریعہ بناؤ دار آخرت حاصل کرنے کا، دنیا کو چھوڑنا نہیں ہے، اسی دنیا کو ذریعہ، اسی دنیا کے بیچ میں سے جاتی ہے راہ آخرت کی، کہیں باہر سے، کسی صحرا میں سے، کسی پہاڑ کی کھوہ میں سے، کسی غار میں سے آخرت کو کوئی راستہ نہیں جاتا ہے۔ آخرت کا راستہ اسی دنیا کے بالکل بیچوں بیچ میں سے جاتا ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، ترک دنیا ہمارے ہاں نہیں ہے۔ فرمایا وابتغ فیما آتاک اللہ، اللہ نے جو کچھ تمہیں سب دے رکھا ہے نا، اتنی دولت، ذرائع وسائل، ان ذرائع وسائل کو یوٹیلائز کرو، چینلائز کرو اس طرح سے کہ تم دار آخرت پالو۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور دنیا سے بے نصیب ہو کے نہ جاؤ۔ اس آیت کے لوگ مفہوم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں جو تمہارا نصیب ہے اس کو خوب حاصل کرو۔ دنیا میں تمہارا نصیب وہ ہے جو تم نے کھا لیا اور ختم ہو گیا، جو تم نے پہن لیا اور ختم ہو گیا، اور جو تم نے آگے بھیج دیا اور وہ باقی رہ گیا۔ ما اکلت و افنیت، ما لبست و ابلیت، وما اعطیت و ابقیت، جو تم نے دے دیا لوگوں کو اللہ کے راستے میں اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم نے باقی رکھا، وہ تمہارا نصیب ہے۔ آپ کالج کے طالب علم ہیں، اس کالج سے آپ کا نصیب وہ ہے جو آپ کالج سے لے کے جائیں۔ دنیا میں ہمارا نصیب وہ ہے جو دنیا سے ہم لے کے جائیں، جو ہم یہاں چھوڑ کے جائیں وہ ہمارا نصیب نہیں ہے۔ تو مطلب یہ کہ دنیا سے بے نصیب نہ جانا، دنیا سے خالی ہاتھ نہ جانا۔ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے تجھ پہ احسان کیا ہے ویسے ہی تو بھی لوگوں پہ احسان کرتا چلا جا۔ قارون بدبخت تھا، اس نے جواب میں یہ کہا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، میاں یہ ساری دولت جو میں نے کمائی ہے یہ تو میری ذاتی فنی مہارت ہے، میرا اپنا علم ہے، یہ پیسہ بنا لینا کوئی مذاق تھوڑی ہوتا ہے، میں نے یہ کیا تجارت کی، صنعت کی، فلاں 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 فلاں، تو یہ میرے ہاتھ کی کمائی ہے، میری اپنی ذاتی فنی مہارت ہے۔ تم کہتے احسن اللہ الیک، اللہ نے تجھ پہ احسان کیا، میں نے کوئی بھیک مانگی؟ ناظرین، بہت فرق ہوتا ہے قارون جیسے شخص میں اور حضرت سلیمان جیسے شخص میں۔ قارون نے یہ کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ تو میرا اپنا فن ہے بھائی، میری اپنا علم ہے، میری اپنی مہارت ہے۔ اور اللہ کے نبی حضرت سلیمان کے پاس جب اللہ تعالیٰ دولت بھی دیتے ہیں، ثروت بھی، حکومت بھی، جاہ و جلال بھی، تو کہتے ہیں ھذا من فضل ربی، یہ میرے پروردگار کی دین ہے، یہ اس کی دین ہے جسے پروردگار دے۔ تو یہ بنیادی فرق ہوتا ہے ایک مومن میں اور ایک کافر میں، اہل اللہ میں اور اہل شیطان میں۔ اور یہ سارا قصہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالی بطور حاصل کے اور نتیجے کے ارشاد فرماتے ہیں تلک الدار الآخرہ، یہ دار آخرت ہے، نجعلھا، جی
کہ وہ آخرت کا گھر تو ہم نے ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے، اور آخرت کا گھر تو ہم ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں چاہتے اور نہ فساد کرنا چاہتے ہیں، اور انجام کی بھلائی متقین ہی کے لیے ہے۔ دار آخرت فرمایا یہ پاٹخان قسم کے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ حامان اور قارون اور فرعون جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے، دار آخرت تو موسیٰ اور سلیمان جیسے لوگوں کے لیے ہے۔